پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا سب نہ بڑا مقصد پتہ کی سی؟ اللہ دے دین نو دنیا تے غالب کیتا جائے، اللہ دے دین نو دنیا تے غالب کیتا جائے۔ میرے مصطفیٰ دی اس سیرت دا سب نہ اہم پہلو ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہی تے جانتے سن 13 سال نبی پاک علیہ السلام نے مکے کے اندر کافراں دے ظلم ستم برداشت کیتے۔ کتنے؟ 13 سال۔ لوگاں وہ چڑیاں بھی لگیاں، لوگاں پتھر بھی مارے، نبی پاک علیہ السلام نے کہنا وہ ایسا معاملہ ہے جڑا نبی پاک دے نال نہیں کیتا گیا۔ میرے آقا نے 13 سال دی اس مشقت تو بعد میرے آقا نے پھر مدینے کے اندر جڑی ریاست قائم کی تھی، اللہ دے دین کو غالب کیتا تے دنیا نو پیغام دیتا۔ فرمایا جدوں رب دا دین غالب آ جائے اس وقت رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب دا نبی بھی راضی ہو جاتا ہے۔ رب بھی راضی تے رب دا نبی بھی رب دا نبی بھی راضی، وہ تو راضی ہون گے جدوں دین غالب ہوے۔ تے اگر ساڈا دین اسی جناب نوں رکھیا صرف مسجد واسطے، مسجد اذان ہوے تے اسی اس وقت مومن ہاں، دکان تے جائیے تے ساڈا ایمان کچھ اور لیول تے ہو جائے، اسی جگہ وپار کریے تے ساڈا ایمان کا درجہ بھی اور ہو جائے، اسا جناب کسی دنیا دے کسی کاروبار دے وچ چلے جائیے، اس وقت اسی لین دین کریے ساڈے ایمان کا درجہ بدل جاوے۔ اے نہیں بلکہ ہر کام دے اندر اگر دکاندار ہے اوتھے بھی اللہ دے نبی دا دین غالب ہوے، اور کہ میں پورا تولاں گا، میں سچ بولاں گا۔ اگر کوئی جناب تاجر ہے تجارت کردیاں وقت جڑی چیز عیب دار ہے انہوں چھپا کے نہ رکھے بلکہ انہوں ظاہر کر کے رکھے تاکہ پتہ چل جائے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا من غشا فلیس منا، جنہیں ملاوٹ کی تھی، جنہیں عیب چھپا کے کوئی اپنی چیز بیچی، میرے آقا فرماتے ہیں اور دنیا کا غلام تے ہو سکتا ہے، آمنہ دے نال دا غلام نہیں جنہاں ملاوٹ تو پاک کر کے اپنا سودا بیچے۔ فرمایا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور گنبد خضرا دے مکین بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر کوئی ڈاکٹر انجینئر ہے تو اپنے شعبے نال انصاف کرے، اگر امام عالم دین ہے اپنے شعبے نال انصاف کرے، انصاف کیجئے، کسی مقتدی تو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ انصاف مسلح رسول اللہ، کسی مقتدی دا باہر نہیں لینا پاوے کوئی بھی ہوگی، جب رسول اللہ دے مسلح دے بندہ بیٹھ جاوے تو پھر گل وہ دی کرنی چاہیے جڑا آمنہ دے لال دی گل ہو۔ لوگاں دی طبیعتاں ویکھ کے نہیں، مصطفیٰ کریم دی شریعت ویکھ کے گل سبحان اللہ۔ اگر اپنے شعبے دے اندر اللہ دے نبی دے دین نال پیار کرے، رسول اللہ دے دین کو غالب کرن واسطے کوشش کرے، اپنی گلی محلے تو خدا دی عزت دی قسم ہے اے معاشرہ جنوں اج اسی آپ نے نا یعنی اس معاشرے کے اندر نیکی نہیں، اج معاشرہ جناب برائیاں ہی برائیاں نے۔ اگر اسی ہر شعبے کے اندر اپنے گھر تو لے کے اسی اپنے گلی محلے تو لے کے رسول اللہ دے دین کو غالب کرن واسطے اگر اسی کوشش کریں گے، خدا دی عزت دی قسم ہے دنیا دار بھاویں نہ راضی ہون لیکن گنبد خضرا تے مکین آقا راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ جدو اللہ دے نبی دے دین نال مخلص ہو جائیں گے نا، اس وقت خدا دی قسم ہے دنیا دی کوئی ایسی مصیبت نہیں جڑی ساڈے کول آوے۔ جدوں اسی رسول اللہ دے دین نال بے وفائی کیتی ہے، قرآن نال بے وفائی کیتی ہے، اساں قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہے، قرآن دی تلاوت شروع ہو جائے، نعت شروع ہو جائے، بیان شروع ہو جائے، قرآن دی اسی ہوندا ہے نا، سارے دل جناب ہیں جی دھڑکناں تیز ہو جاتی ہے نا بھی ایک ہی کام شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اسی ہر کام دے اندر اسی ہر چیز برداشت کرنے ہیں، لیکن قرآن حدیث نے جدوں پیار ہی نہیں کرنا، قرآن حدیث نے محبت ہی نہیں کرنی تے پھر اساں جناب آکھی کہ ساڈے دل نوں سکون نہیں ہے گا۔ سکون دل نوں اودوں نصیب ہوندا ہے جدوں بندہ اللہ کے اللہ دے رسول دے ذکر دے اندر دل و جان دے نال اپنے آپ نوں مصروف کرے، اللہ کے اللہ دے رسول دے ذکر دی گل ہوے، بندہ آکھے کہ مینوں اس تو بڑی دنیا کی کوئی سعادت نہیں۔ پھر دیکھی رب دا قرآن بھی کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسا دلاں دا سکون رکھیا ہے ذکر اللہ دے اندر ہے، اور چاہے ذکر خدا ہوے یا ذکر مصطفیٰ ہوے، جدوں اسا دین نال مخلص ہو جاواں گے ساڈے گھراں وچ بھی برکتاں آ جان گیاں اور ساڈے دلاں نوں رب اطمینان بھی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، اطمینان قلب واسطے ضروری ہے کہ قرآن پڑھا جائے۔ سبحان اللہ، قرآن نہیں پڑھا جائے جب میرے اللہ نے قرآن پڑھن دا حکم دیا۔ سبحان اللہ،
اللہ رب العالمین نے 7واں سپارہ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اللہ فرماتا ہے جدو ایمان والیاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندہ ہے جدو ایمان والیاں دے سامنے قرآن دی تلاوت کی جاندی ہے اللہ فرماتا ہے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تو دیکھے گا انہاں دیا اکھاں دے وچ آنسو آ جان گے انہاں دیا اکھاں دے وچ آنسو آ جان گے او جدوں اللہ دا قرآن سن دے اللہ دے قرآن نال پیار کرتے ہیں اللہ دا قرآن سن دے انہاں دیا اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے انہاں نوں پتہ ہی نہیں چلدا اساں بیٹھے فرشاں تے بیٹھے ہاں یا اللہ نے آسمان دنیا تے سانوں بلندی عطا کر دتی ہے کیونکہ جدوں بندہ قرآن دے نال اپنا دل لا لیندا ہے پھر او دے سینے دے اندر اللہ دا خزینہ آ جاندا ہے اللہ دا نور آ جاندا ہے جدوں نور خدا بندے ول متوجہ ہو جاندا ہے پھر بندے دا دل چاہندا ہے یا نبی دا ذکر سن لوا یا اللہ دے قرآن دی تلاوت سن لوا یا نبی دا ذکر سنا یا قرآن دی تلاوت سنا یہ وہ تو ہی ہوندہ ہے جتو بندے دے دلوں اللہ پاک فرما دیندہ ہے دلوں اللہ پاک فرما دیندہ ہے آج دی رات و عظیم رات ہے میرے آقا کریم فرماندے میں مولا ایک اعلاد علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ اس رات کے اندر قیام کرے کی کرے قیام کرے اللہ دی بندگی کرے اللہ دی پاک بارگاہ جا کے کھلو جائے اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر آکے سجدہ ریز ہو جائے فرمایا جڑا اس رات کے اندر قیام کرے اگلا دن آوے تے روزہ رکھ لو اللہ فرماتے ہیں میں اس حالت وچ دنیا تو جانا چاہنا اس حالت وچ دنیا تو جانا چاہنا کہ میرے اعمال جدوں رب دی بارگاہ دے اندر پیش خدمت ہون حضور فرماتے ہیں میری رات بھی عبادت گزری ہوئے اور دن وچ جدوں میرے اعمال رب دی بارگاہ وچ پیش ہون اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں میں روزے دی حالت وچ ہوں یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے مولا کے اعلان فرماتے ہیں رب کعبہ آسمان دنیا کی عام روٹین دے اندر بندہ رب کو معافی مانگتا ہے لیکن وہ قبول کرے یا نہ کرے قبول کرے یا نہ کرے وہ جناب بے پرواہ بے نیاز ہے قبول کرے یا نہ کرے لیکن اے جدو رات ہوندی ہے نا اس وقت مولا کے نال فرماندے نے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا دے اپنی شان دے مطابق اپنی آن دے مطابق اللہ اپنے فضل تے رحمت دے مطابق اللہ آسمان دنیا دے اجلال فرماؤندا ہے رب خود فرماؤندا ہے کوئی بخشش منگن والا رب خود فرماؤندا ہے کوئی بخشش منگن والا تے جدوں بندہ بخشش منگے تو منگے اس طریقے دے نال جویں رب نے راضی ہو جانا اس طریقے نال رب کو بخشش منگے جڑے طریقے نال رب نے راضی ہو جانا ہے تے خدا دی عزت دی قسم وہ تے پہلی آواز دے رہا ہے وہ تے پہلی آواز دے رہا ہے بندہ ہے کہ میرے کو بخشش منگن والا آج میں تیری بخش دیواں گا دوسری آواز ہوندی ہے کہ میرے کو رزق منگن والا میں انہوں رزق عطا فرماواں گا اور تیسری آواز ہوندی ہے کوئی ایسا بندہ کہ جڑا مصیبت دے وچ مبتلا ہوئے میری بارگاہ دے اندر اس نیت نال دعا کرے کہ سونے تیرے تو علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں رب فرماندا ہے انہوں میں شفا عطا فرما دے سبحان اللہ انہوں میں شفا عطا فرما دوں گا فرمایا طلوع فجر تک کدوں تک طلوع فجر تک یہ کوئی آواز ہوندی رہندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا رہتا ہے کو منگن والا میں انہوں عطا کر دے ماں کو بخشش منگن والا میں انہوں بخشش کر دے ماں کو میرے کو مصیبت چھٹکارا لین واسطے دعا کرنے والا تاکہ وہ دی مصیبتاں دور فرما دے ماں مولا کے اعلان فرماندے نے اج دی رات وہ رات ہے جس رات رب کو توبہ کرو رب کو معافی منگو اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی بے حساب مغفرت کر دیندا ہے سبحان اللہ توبہ واسطے ضروری ہے توبہ تل قسم دی ہوندی کنے قسم دی تل قسم دی توبہ ہوندی ہے ایک عام لوگاں دی توبہ ہے کہ جڑے گناہگار ہوندے نے کی ہوندے نے جڑے گناہگار ہوندے نے گناہ کر لیا نماز چھوڑ گئی کتے جناب کوئی اور گناہ ہو گیا ایک اس لیول دے گناہگار نے یہ عام لوگاں دی توبہ ہے یہ اپنے گناہ نوں چھڈن رب کول معافی منگن دوسری او توبہ ہے کہ جنہاں نوں خاصاں دی توبہ کیا جاندا ہے کیناں دی
خاصاں دی توبہ کیا جاندہ ہے. وہ کہڑے لوگ نے؟ وہ ایسے لوگ نے کہ جڑے لوگ پہلے ہی رب دا قرآن بھی پڑھنے والے نے، رب دے دین تے عمل بھی کرنے والے نے، علماء حقہ نے. علماء حقہ، حق دے علماء جڑے نے وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ دے دین دا کام کر رہے ہوتے، لیکن پھر بھی آتے نے سونے ربا ساڈا قبول بھی فرما لی تو سانو معاف بھی فرما لی. تیسری توبہ ہوندی ہے خاص الخاص لوگاں دی. کہنا دی؟ خاص الخاص لوگاں دی. وہ کیڑی توبہ ہے؟ حضرت سخی سلطان باؤ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سانو ایک کوئی مرشد پڑھایا. فرمایا جڑا دم بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت تو خالی ہوئے، اسی اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہی نہیں، ایمان والا سمجھتے ہی نہیں. اسانے جڑا دم بھی غافلہ ہو گیا، غفلت میں گزر گیا، سانو وہ دم تے بھروسہ نہیں. اسی آنے جو دم غافل سو دم کافر، سانو ایک مرشد پڑھایا ہو. فرمایا جڑا بھی ذکر خدا دے ذکر مصطفیٰ تو بغیر وقت گزر گیا، ایک خاص لوگاں دی توبہ ہے. وہ اگر یا اللہ ہر گھڑی ہر لمحہ ہر لحظہ اسا چاہنے ہیں ساڈیاں زباناں تیرے ذکر سے معطر رہن، تیرے ذکر کے اندر لسان ساڈی چلتی رہے. اس زبان دے وچوں جب رب دا قرآن نکلے یا محمد عربی دا فرمان نکلے. خاص لوگوں دی توبہ ہے وہ کہ کوئی بھی لمحہ اللہ کے اللہ کے رسول کے ذکر تو خالی نہیں ہونا چاہیے. یہ خاصا لوگوں دی توبہ ہے. اج دی رات اسی تے گناہگار وچ اساں دے گناہگاراں وچ ہی ہونے نا، عوام دے وچ اسی رب کولوں اس طریقے دے نال معافی منگیے. اسی ادھر نوں پہلا پڑھو، اسی رب کولوں اس طریقے دے نال معافی منگیے کہ رب دی رحمت ساڈے وال متوجہ ہو جائے. رب دی رحمت ساڈے وال متوجہ ہو جائے. رب دی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اپنے یار کی تعریف کرتا ہے، درود پڑھتا ہے. رب دا درود کی ہے یار کی تعریف کرنا. رب اپنے یار کی تعریف کرتا ہے. اسی تے چونکہ بندے نو کوئی خیرات پا دے نا، کوئی کچھ عطا فرما دے تے او جڑا سائل ہوندا ہے نا، وہ کی کرتا ہے؟ وہ دعاواں دیندا ہے کہ تیری خیر ہوے، تیرے بچیاں دی خیر ہوے، تیری آل اولاد دی خیر ہوے. وہ بڑیاں نو دعاواں دیندا ہے. رب سانو عطا کردا ہے. رب دی آل اولاد ہے کوئی نہیں، رب آل اولاد تو پا کے اللہ بے نیاز ہے. ہن اسی دعا دینی ہے، کوئی مل گیا ہے سانو کوئی چیز عطا ہوئی، اسی دعا دینی ہے تے کینوں دعا دئیے؟ اللہ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فرمایا میرے یار دی آل اولاد دی خیر منگتا رہے. فرمایا کہ جے میں کوئی کسی نو عطا کرے او دی آل اولاد دی خیر منگی جاندی ہے. فرمایا میں تے آل اولاد تو پاک ہاں، لیکن میرے مصطفیٰ دی آل بھی ہے، میرے مصطفیٰ دی اولاد بھی ہے. تو انج کر، اگر تو دعا کرنی ہے تے طریقہ تینوں میں دے دینا، میری رحمت نو متوجہ اگر تو کرنا چاہنا ہے عطا میں کراں گا، لیکن تو اے کہنا ہے سونیا تیرے نبی دی آل کی بھی خیر ہوئے، نبی کی اولاد کی بھی خیر ہوئے. سبحان اللہ. یہ طریقہ اپنا کے رب کو منگیا جائے تو رب عطا کرتا ہے. میرے آقا کریم دے غلاموں ذرا توجہ کرنا. آج دی رات عظیم شان رات ہے، جس رات کے اندر اللہ رب العالمین آسمان دنیا دے اجلال فرما کے آواز دیندا ہے کوئی بخشش منگل والا اب انہوں بخشش عطا کر دے گا. ہے کوئی ایسا جڑا میرے کولوں آج دی رات رزق دا سوال کرے مینوں رزق عطا فرما دے گا. آج دی رات سب نالوں زیادہ امپورٹنٹ رات ہے. آج دی رات عظیم رات ہے، جس رات کے اندر بندہ رب کو
معافی مانگے اللہ دی رحمت نو متوجہ کر کے آگے سونے ربا تیری رحمت بڑی وسیع ہے سونے میں سنے ہے تیری رحمت اتنی وسیع ہے اگر پوری کائنات ذرے بھی کٹھے کیتے جان پوری کائنات ذرات کٹھے کیتے جان لیکن پھر بھی تیری رحمت زیادہ ہے سونے اسا ایسے امید نال تیرے کو دعا کر لیا سونے تیری رحمت وسیع ہے خالق کائنات دی پھر آواز ہوندی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اگر تو میری رحمت تو نا امید نہیں ہویا اگر تو میری رحمت کی امید بنی ہے اللہ فرماندا پھر میں بھی اعلان پیا کرنا اگر تو میری رحمت تو امید لا کے بیٹھے آئے فرمایا میری رحمت بھی تیرا انتظار بھی کر دیئے اور جمعے تو رب دی رحمت امید لائیے اللہ رب العالمین دی رحمت پہلے اعلان کر دیئے بندیا اسا تیرا انتظار پہ کر لیا اور میرے آقا نے اپنی امت نو کدی شب برات عطا کی تھی کدی شب قدر عطا کی تھی میرے آقا نے اپنی امت نو کدی رمضان دیا بابرکت گھڑیاں عطا کی تھی انج کہہ لو آج بھی میرے آقا دی رحمت للعالمین دی صفت آج بھی متوجہ کر کے سادہ انتظار کر کے کہہ دیئے رحمت میرے حضور دی واجہ رحمت میرے حضور دی واجہ بیمار دی رحمت میرے حضور دی واجہ بیمار دی رحمت میرے حضور دی واجہ بیمار دی آجا گناہ گار میں تیرو بچا لوا آجا گناہ گار میں تیرو بچا لوا ذکر رسول پاک دی محفل سجا لوا میرے آقا کریم دے غلاموں حضرت جناب موسیٰ علیہ نبی جیلہ علیہ السلام دا زمان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف فرمانے آپ دی امت ہوتے قید سالی دا زمانہ آ گیا وہ زمانہ آ گیا امت جڑیے بارش دی وجہ تو پریشان ہے پانی دی وجہ تو پریشان ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی جیلہ علیہ السلام آپ نے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر دعا سے ہاتھ بلند کیتے آکیا سونے ربا میری امت نو پانی دی لوڑ یا اللہ پانی عطا فرما دے میری امت پانی چاہی دائے سونے پانی عطا کر دے خالق کائنات دی طرفوں آواز ہم دیئے اے میرے پیارے موسیٰ اسا پانی ضرور دے مانگے لیکن ایک کام کرنا پوے گا یا اللہ کیڑا کام ہے فرمایا اپنی امت لوگاں نو آکھ دے اس کھلے میدان دے اندر آکے رب دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا کے دعا کرن رب کولو معافی منگن رب دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کرن اللہ دا قرآن بھی آخدا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فرمایا جدوں بھی اللہ کولوں بندے دعا کر دے میں اللہ انہاں دی دعاواں قبول فرمانا اللہ انہاں دی دعاواں قبول فرمانا جناب موسیٰ نے اپنی امت نو
نال لے کے اپنی امت نو نال لے کے جناب موسیٰ اس میدان کے اندر تشریف لے کے آئے اللہ دی پاک بارگاہ کے اندر التجاواں کر دے آگے سونے ربا سانو باران رحمت عطا کر ہر کے کائنات کی طرفوں آواز ہوندی ہے اے پیارے موسیٰ پانی میں عطا کرنا ہے بارش میں عطا کرنی ہے لیکن پیارے موسیٰ ایک اتنا کو گناہگار بندہ اس مجمع کے اندر موجود ہے اے پیارے موسیٰ اس بندے نو مجمع جو پار کر دو اللہ کی رحمت تاڑے وال متوجہ ہو جائے تاڑے وال اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی لیکن شرط ہے کہ اس بندے نو باہر کیتا جائے اس بندے نو آؤٹ کر دیو تاکہ بندہ باہر ہو جائے اللہ کی رحمت بڑھ جائے اللہ کی رحمت بڑھ جائے اللہ کی رحمت برس جائے جناب موسیٰ نے اعلان کیتا آپ نے فرمایا کہ اے گناہگار بندہ جڑا انہاں عیباں دے نال بندہ اس مجمع میں موجود ہے اس مجمع تو باہر چلا جائے تاکہ دوجیاں دا بھلا ہو جائے تاکہ اللہ کی رحمت برس جائے وہ جناب موسیٰ نے اعلان کیتا تو کوئی بندہ باہر نکلیا بولو نہیں نکلیا جدوں یوکھا اسلام دی ویلا آ جائے نا جڑا نکلتا ہے نا وہی اللہ کے رسول نو پیارا ہوتا ہے جڑا بندہ گھر چولہے تے بیٹھ کے چگلیاں کری جائے یا کہیں اے کر دیتا وہ کر دیتا بھی اللہ دے بندے تینوں دنیا دا کوئی کام نہیں گھر بیٹھ کے کھائی جانا ویلا تو پھر بھی اللہ دے دین تے دین آلے تے خلاف زبان درازی کرنا رب دا خوف کا خدا دی عزت دی قسم ہے جدوں بھی دین تے اوکھا ویلا آیا ہے انہاں دین دے واسطے قربانی دتی ہے جڑے حسین ابن علی نو منن والے ہوندے امام حسین دے مشن وچ لے کے چلتے وہ قربانی دیندے نے جناب موسیٰ نے آگے ایسے جناب کوالٹی دا بندہ باہر نکل جائے کوئی بندہ باہر نہیں نکلتا سارے بندے چپ کر کے بیٹھے نے بولا کہ بھی سارے بندے ایک دوسرے سمجھتے نہیں پتہ نہیں یہی چوکھا گناہگار ہے دوجا دوجے کو سمجھتا ہے لیکن دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر لیکن پڑھی جب اپنے عیبوں میں نظر اپنی نظر میں کوئی برا نہ رہا جب اسی گربان کے اندر بندہ جاگ کر اپنے گربان میں جاگتا ہے اور اپنی جوانی سے لے کر تا آج جتنی عمر گزری ہے اپنی عمر کو دیکھتا ہے اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے وہ بھی گناہگار نہیں وہ بھی گناہگار نہیں بلکہ سب سے بڑا گناہگار تو میں خود موجود ہوں میرے اندر یہ سارے گناہ بھی موجود ہے لیکن اس وقت بھی مجمع سے کوئی بندہ باہر نہیں نکلیا جناب موسیٰ نے فرمایا اگر بندہ باہر نہیں نکلتا تو پھر میں اللہ کے حکم کے نال اس بندے کو آپ پہ پھڑ کے اس مجمع سے باہر کر دے گا پھر وہ عزت باقی نہیں رہے گی میں کر دے گا لیکن پھر بھی بندہ کوئی باہر نہیں نکلیا چند لمحے تو بعد اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو گئی اللہ کی رحمت چما چم برس رہی ہے جناب موسیٰ حیران ہو گئے اندر سونے ربا کوئی بندہ نکلیا بھی نہیں تو رحمت کی بارش بھی شروع ہو گئی ہے یا اللہ سمجھ نہیں آئی اگر کوئی بندہ نکلتا تو تیرے قول کے مطابق اثر سمجھ آتے اس بندے کی وجہ تو رب نے کرم نہیں سی کیتا لیکن کوئی نکلیا بھی نہیں تو تیری رحمت بھی ہو گئی ہے یا اللہ سمجھ نہیں آئی رب نے فرمایا پیارے موسیٰ وہ بندہ جیڑا تیرے مجمع کے اندر کھلوتا سی جس وقت تو اعلان کیتا وہ بندہ بڑا شرمندہ ہویا پریشان ہویا پشیمانی کے عالم کے اندر اعلان کی کے عالم کے اندر وہ بندہ کہندا ہے سونے ربا میرے وال نہ ویکھ میرے گناہاں وال نہ ویکھ یا اللہ میں تیری رحمت نال متوجہ کر کے تیری رحمت تے امید لا کے بیٹھا سونیا آج اس مجمع کے اندر میری عزت تو بچا لے یا اللہ پوری کائنات کے اندر جتنا بھی ہوئے گا میں تیری عزت تے پیارا بھی دے گا سونیا کدی گناہ نہیں کراں گا جناب موسیٰ نے جس وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر پوچھیا کہ جناب موسیٰ نے رب کے اندر کہ جدوں بندے میں میری بارگاہ کے اندر ہاتھ جوڑ کے گر گرا کے میرے کو دعا کی تھی فرمایا موسیٰ میں بندہ جنہی وجہ تو رحمت نہیں سی برسا رہا اور اگر رحمت برسی ہے تو اسے گناہگار کو نہیں وجہ تو برسا
گناہ کر لوے نا تو ساڈا معاشرہ پوری زندگی انہوں معافی نہیں دینا، ساڈا معاشرہ پوری زندگی معافی نہیں دینا. لیکن رب بڑا غیور ہے، اگر کوئی بندہ وہ دے کولوں معافی مانگ لوے تے وہ 1 منٹ تو پہلے چند سیکنڈ دے وچ اگر وہ بندہ توبہ دا ارادہ ہی کر لوے اللہ دی توبہ پھر بھی قبول فرما لے. بندے معافی نہیں دیندے، بندے معافی نہیں دیندے. لیکن خدا گواہ ہے رب بڑا رحمت والا ہے، رب بڑا کرم والا ہے. اللہ کو لوگ انج چھوٹی جی گل کر کے اللہ دی رحمت نو انج کر کے متوجہ کر لوے اللہ تبارک و تعالی دی رحمت اسے وقت کرم فرما دے. جناب موسیٰ دے زمانے دے اندر ایک نوجوان ہے، وہ اپنی بستی دے وچ رہندا ہے. بستی دے وچ وقت گزردا گیا، اس نوجوان دا ایہو جے کام ہو گئے کہ بستی والےاں نے رب دی بارگاہ چ رو رو کے دعاواں کیتیاں، یا اللہ اس بندے نو ساڈے تو دور کر دے، اس بندے نو لے جا، اسی تے تو بڑا تنگ ہاں. اللہ دی بارگاہ دعا کرتے نے، اللہ دی بارگاہ التجا کرتے نے. رب العالمین نے جناب موسیٰ نے فرمایا موسیٰ جاؤ آؤ اس بستی کے اندر ایک بندہ ہے کہ انہوں جا کے اس بستی چو وکھرا کر دیو، اس بندے نو بستی چو کٹ دیو، اس بندے نے گناہ ایسے نے اس بندے نو بستی تو دور کر دیو، میری مخلوق ہوتے تو تانگے. جناب موسیٰ نے اس بندے نو آ گیا کہ آج تو بعد تیرے واسطے علاقہ بند ہے، تیرے واسطے بائیکاٹ ہے، تو اس بستی دے وچ نہیں بڑھنا. جناب موسیٰ نے جدوں یہ گل کی تھی وہ بندہ اس بستی چو باہر گیا، اگلی بستی چ چلا گیا، اوتھے تو لوگ بھی پریشان ہوئے، انہاں نے آکھیا بھی اتھوں بھی چلا جا. رب نے فرمایا موسیٰ امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر واقعہ نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں لوگ بندے کو معافی نہیں دیندے لیکن رب بڑا رحمت والا ہے، رب دا کرم بڑا اعلیٰ تے عرفہ ہے. فرمایا کہ تو اگلی بستی چ جاندا ہے اوتھوں دے لوگ بھی اللہ دی بارگاہ کے اندر شکوا کر کے کہندے نے یا اللہ ایتھوں بھی کر دے اساں تو تانگا. جدوں دوجی بستی دے وچوں بھی اس بندے نو کڈیا گیا، بندہ باہر چلا گیا، انہیں آکھیا کسے بھی انساناں دی بستی دے وچ ہن نہیں جانا، ہن جا کے غاراں دے وچ رہواں گا، غاراں دے وچ ڈیرے لا کے او جن نے مینوں پیدا کیتا ہے او دے نال اپنا تعلق جوڑ لینا. ہن رب جانے تے رب دا فضل جانے. سبحان اللہ. امام غزالی فرماتے ہیں جدوں وہ دو بستیاں جو کر دیتا گیا تے باہر چلا گیا غار دے وچ جا کے ڈیرے لا لے. جو اللہ دے قرآن کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتا ہے ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے موت کے ذائقے دے نال اللہ نے ہر روح نو موت کا ذائقہ چکھانا ہے. اس بندے دی جدوں مرگ دا وقت آیا او دے بندے دے انتقال دا وقت قریب آیا، تیرے تے میرے پیارے آقا فرماندے نے امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل کیتا ہے. آپ فرماندے نے جدوں دی موت کا وقت قریب آیا بندہ انتقال کرن لگا اپنے رب دی بارگاہ کے اندر معافی منگدیا ہویا آندا سونے ربا میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں بدکار ہوں، لیکن تیری رحمت بڑی بڑی ہے یا اللہ میرے گناہ چھوٹے ہیں تیری رحمت وسیع ہے. آج اس حال دے اندر میرے موت آ جائے گی، نہ میری بیوی کول ہے نہ میرے بچے کول ہے، آج اس جناب اس غار دے اندر میں دنیا کو انتقال کر جاواں گا. اللہ دی بارگاہ دے اندر رب دی رحمت نو متوجہ کر دیا او بندہ کہندا ہوے گا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا چیک قطرہ او بخش میں نو تے کم بن جا آفتائی میرا جے ایک قطرہ او بخش میں نو تے کم بن جا. اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک التجا کرتا ہے سونے ربا
آج میں اس حال کے اندر موت آ جاوے گی، نہ میرے بچے قریب ہے نہ میری بیوی قریب ہے۔ اللہ نے فرشتیاں حکم عطا فرمایا، فرمایا جاؤ فرشتیوں ادھر بیوی بچیاں دی شکل اختیار کر کے میرے بندے دے قریب چلے جاؤ، کیونکہ جدو بندہ قریب المرد ہوندا ہے اپنی سب نالوں محبوب رشتیاں نو بندہ یاد کردا ہے، انہاں دی طلب کردا ہے، اس وقت اپنے قریبیاں نو جاندا ہے۔ لیکن مقدرہ والے نے او لوگ جڑے مردیاں وقت آندے نے اج آقا کریم دا دیدار ہو جائے سانو مرنا آسان ہو جائے گا۔ آج سرکار دا دیدار ہو جائے تو مشکل چل جائے گی۔ دنیا تے ایسا عاشق بھی دیکھا ہے کہ جی میں عید تے سوٹ نوے نہیں سوائے، کسی خوشی تے سوٹ نوے نہیں سوائے، لیکن جب انتقال کا وقت آیا اور آکے سوٹ نوا سلاؤ، آکے کی کرنا ہے؟ تو ساتھ آج تک پرانے کپڑے استعمال زیادہ کیتے رہے، تسی نوا سوٹ پہنتے بہت گھٹ سو، آج نوا سوٹ کس واسطے؟ آکے آج میرے آقا کے دیدار کا وقت ہے، آج میں دنیا تو چلا جانا ہے، آج میری اکھاں بند ہو جان گیا، آمینہ دے نال دی زیادت نصیب ہو جائے گی۔ اس عاشق رسول لو، اس فنا فی اللہ فنا فی الرسول کا نام نامی اسم گرامی حضرت بلال ہے جنہاں پوری زندگی کے اندر نوے سوٹ تھی کبھی طلب نہیں کی تھی، لیکن جب انتقال دا وقت قریب آیا آکے نوے کپڑے پہن لے، آکے وجہ کی ہے فرمایا آمینہ دے لال دی زیارت جا کے کرنے کے کمری والے دا جا کے دیدار کرنا ہے، تو میں چاہنا کمری والے قبر میں چاہوں تو میں آقا دا سونے کپڑے نال جا کے استقبال کرنا۔ عاشق بول کے کہندا ہے قبر میں سرے کار آئے تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ مارے کہ پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مارے کہ پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ امام غزالی فرماندے نے جدو اس بندے دی موت دا وقت قریب آیا اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیتی، فرمایا ادھے بیوی بچیاں دی شکل اختیار کر کے اس بندے نو انس عطا کرو، ادھے نال اسے طرح اچھے طریقے نال پیش گاؤ۔ جس وقت اس بندے نے اپنے بیوی بچے انہاں دی شکلاں دے اندر جدو انسان سامنے ویکھے آندا سونے ربا اگر تیرے کولو کوئی اور اج میں دعا کر لیندا میری وہ بھی قبول ہو جانی سی۔ یا رب العالمین میں نو تے پتا ہے پوری کائنات دے اندر تیرے تو علاوہ میرا کوئی پرسانے حال نہیں، تو ہی میرا بخشن حال ہے۔ یا رب العالمین اگر بخشش دا پروانہ بھی عطا کر دے تے تیرے خزانے چ کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر پروانہ نجات بھی عطا کر دے تو تیرے خزانے چ کوئی کمی بولو، کوئی خزانے چ کمی نہیں آوے گی۔ تو یا رب العالمین میں نو معاف بھی کر دے، اگر تو میں نو معاف کر دیتا تو پھر انج کریا جے جناب موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نو جاوے انہاں دے ہتھی میں نو اس بستی چو باہر کڑھایا جے۔ یا اللہ میرے چاہے مرن تو بعد ہی میری عزت بحال ہو جائے، لوگ جان اگر یا اللہ تو میری توبہ قبول کر لئیے
پھر وہی تیرا پیارا پیغمبر ہوئے وہی موسیٰ ہون جنہاں میں نو اپنے ہتھاں نال بستیوں باہر کدیا سی یا اللہ میں چاہنا کہ جناب موسیٰ میرے مرن تو بعد میری تدفین بھی وہی فرمان میرے کفن دا اہتمام بھی وہ کرن نہ دنیا نو دسن کہ رب کعبہ نے اس بندے دی بخشش عطا کر دیتی ہے میرے آقا بھی فرماتے ہیں جدوں وہ بندہ انتقال کر گیا اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ جی رب العالمین فرمایا پیارے موسیٰ اس ایک غار دے وچ جاؤ فلانی جگہ تے چلے جاؤ یا اللہ اتے کی کرنا ہے فرمایا اتے میرا ایک بڑا قریبی بندہ ہے میرا یار ہے اتے کول چلے جاؤ وہ انتقال کر گیا ہے اے پیارے موسیٰ جا کے اتے کفن دا اہتمام بھی تسی کرنا ہے اتے تدفین بھی تسا کرنی ہے جناب موسیٰ جدو غار دے وچ سفر کر کے پہنچے جا کے ویکھیا بندے دا چہرہ ویکھیا حیران ہو گئے پریشان ہو گئے اللہ دی پاک بارگاہ چ عرض گزار ہوئے سونے ربا تیریاں تو ہی جاننا ہے یا اللہ تیریاں تو ہی جاننا ہے میں اس گل نو کیویں سمجھا یا اللہ اے بندہ جڑا دو بستیاں چوں کڈیا گیا جڑا دو علاقیاں چوں باہر کیتا گیا سونے اج وہی بندہ ہے اس غار دے وچ انتقال کر گیا ہے ایدے کفن واسطے کسے عام بندے نو نہیں ہویا کیا بلکہ اپنے پیارے کلیم نو آکھیا ہی اپنے پیارے پیغمبر موسیٰ دی ڈیوٹی لائی ہے یا اللہ وجہ کیے اس بندے دا عمل کیے اللہ فرماندہ ہے اے پیارے موسیٰ اس بندے نے جنہوں آخری وقت آیا انہیں گڑ گڑا کے آکیا اگر سونے ربا لوکاں بھی منوں ددکار دیتا آج اگر تو بھی ددکار دے وے تے تیرے چے تے لوکاں چے فرق کوئی نہیں رہتا آج اگر یا اللہ لوکاں بھی میں کر دیتا ہے آج تو بھی اگر میری نہ سنے تو یا اللہ میں جانا پھر کہنے دروازے دے میں کہنے دروازے تے جاواں گا خدا دی عزت کی قسم بندہ بڑا گناہگار سی لیکن رب دی رحمت نو متوجہ کر لیا رب دی رحمت نو آج ساڑھے کو سارے فن ہے نہیں رب نو مناؤن دا فن سکھیا ہی نہیں رب نو مناؤن دا طریقہ سی سکھیا ہی نہیں تو سکھنا چاہتے بھی نہیں وہ سکھاؤنا چاہے تو ٹائم ہی نہیں ہوتا آندر نہیں رات اسی اور بھی بڑے کام کرنے نے اسی اور بھی بڑے دنیا دار ہاں سارے کاروبار بند ہو جاندے نے رب نو مناؤن دا ایک کوئی طریقہ ہے بندہ اپنا سارا کچھ چھٹ کے آکے یا اللہ میں سب نالوں ادنا تے تو سب نالوں آلہ ہے وہ جو بلال کرو میں سب نالوں ادنا تے تو سب نالوں آلہ ہے اور یہ ایک جملہ ہوندہ ہے جنہا رب کی رحمت رو اپنے بل متوجہ کر لیتا ہے جنہا رب کی رحمت رو متوجہ کر لیتا ہے اور ایک جملہ جناب سیدنا عمر فاروق دا زمانہ ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب اپنے ہاتھے وچ ہر وقت ڈنڈا رکھ دے ہوندے سن کی رکھ دے سن ڈنڈا رکھ دے سن کہ کتے بھی حد نافذ کرنی پوے اے نہ ہوئے کہ عدالتاں تے کیس لے کے جاؤ آندے سن عدالت آپ ہی ہاں جدو بندے نے حق نے فیصلہ کرنا ہوئے تے پھر عدالتاں کام لمبوندیاں نہیں پھر وہ فیصلہ یہی ہوندہ ہے جہمیں جناب عمر نے فیصلے کیتے جناب عمر ہر وقت اپنے ہاتھ میں ڈنڈا رکھ دے ایک دفعہ آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں ایک نوجوان ہے دوروں ویکھیا تے نوجوان جنہاں جناب عمر نو ویکھ کے تے کمبن لگ پیا کی لگ پیا کمبن لگ پیا ساڈے چیف جسٹس صاحب نو سندھ وچ شراب دی بوتلاں ہتھی ویکھ کے چیک کر کے تے جدوں ثابت کرن دی گل آئی نا انہاں کہ اے تے سرکہ سی اے تے شہد سی اکھاں ویکھ کے بھی نظر نہیں آیا جناب عمر نے دوروں ویکھیا کہ بندہ جناب نوجوان ہے کمب رہا ہے اور جناب عمر کا تجربہ اتنا کو زیادہ سی آپ نے فرمایا کہ یہ وچ ضرور کوئی نہ کوئی خامی ہے کوئی نہ کوئی خامی دے وچ ہے جناب عمر دے نوجوان دے قریب چلے گئے جدوں قریب جا کے آپ نے فرمایا جدوں دم کے لا کے نا ٹہ کے لا کے روک نہ پوچھیا فرمایا دس تیرے کول کی ہے دس تیرے کول کی ہے نہ ڈنڈا کر کے زمین تے ماریا تے او لال کمل لگ پیا تے جناب عمر جے آ رہے سن قریب آندے سونے ربا
آج عمر کو تو میں بچا لے آئندہ ایک گناہ نہیں کرا آج عمر دیا ڈنڈیا تو میں بچا لے عمر دے سامنے میں شرمندہ ہوں تو بچا لے یا رب العالمین آئندہ ایک گناہ نہیں کرا گا وہ تو نوجوان دے ہاتھ میں شراب دی بوتل ہے جناب عمر قریب آئے پسینوں پسینی ہو گیا پریشان ہے ہن میرے نال بنے گا کی عدالت شہنشاہ خود چل کے آئے ہیں جدے کاغذاں چ معافی ہے ہی کوئی نہیں جناب عمر قریب آئے تو فرمایا 10 چادر تے تھلے کیے وہ جناب گن گنا کے کم دیا وہ دی زبان چو جملہ نکلیا کہ اے میرے کول سرکے دی بوتل ہے جناب عمر نے آکے چادر لا کے وکھا تے صحیح اے کیری قسم دا سرکہ لے کے جانا پہ ہے انہیں کم دیا اپنے جسم تو چادر ہٹائی کہ آکے سرکار آ سرکے دی بوتل ہے جدوں وکھائی جناب عمر نے سنگی واقعاتاً وہ سرکے دی بوتل ہے نوجوان روئی جاندہ ہے جناب عمر کہن دے نے اور رونا لی کیڑی گال ہے جدو سرکہ لے کے جانا ہے پہلے پسینی ہویا سے انہیں روئی جانا ہے وجہ کی یہ آمدہ حضور آج رب نال ایک سودا کیتا ہوئے ایک دفعہ سودا کیتا ہے تو رب نے میرا سودا قبول بھی کر لیا ہے رب نے میں نے وہ اجر بھی عطا کر دیتا ہے اور میں کہنا رب نال سودا کیتا ہی آکیا حضور پہلے بوتل سی شراب والی لیکن تاڑے ڈر دی وجہ تو اللہ دی بارگاہ رجوع کر کے آکھیا سونے ربا آج عمر کو لو تو بچا لے یا اللہ گناہ چھڑ دے واگا اللہ نے اسے وقت میری زبان تے ایک جملے بھی جاری کر دیتے کہ میرے کو لو سرکے دی بوتل ہے اور رب کعبہ نے اس چیز دی حیت بھی بدلا دیتی اور ایدی کفیت بدلا کے رب نے دسیا میں جدو بندہ میرا ہو جائے میں اس بندے دا ہو جانا جدو بندہ رب دا ہو جائے رب انہوں پہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بتا تو کیا چاہتا ہے بتا تو چاہتا کیا ہے بندہ جب اس منظر پہ فائز ہو جاتا ہے خدا کی عزت کی قسم پھر ہاتھ پہ گیبی سے آواز آتی ہے جب تو نے پوری زندگی مجھے راضی کیا سید پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب پاک وطن تشریف لے کے گئے ادھر اللہ نہ لگتا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قدم فرید حق فرید یا فرید کا نعرہ بلند ہوتا ہے ایک نوجوان ہے وہ کہتا ہے حضور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ان بابوں کے نعرے کہاں پہ لکھے ہیں یہ نعرے کیوں لگاتے ہیں مجھے تو یہ بدعت نظر آتا ہے مجھے تو یہ شرکیہ جملے نظر آتے ہیں یہ کیا نعرے ہوئے اللہ کا نعرہ لگانا چاہیے ابلیس بھی کہتا تھا شیطان بھی کہتا تھا جب رب نے کہا کہ اس آدم کو سجدہ کر اس نے کہا تجھے سجدہ بھی کرتا ہوں تیرا پکا سپورٹر ہوں تیری توحید کو مانتا ہوں لیکن تجھے مانتا ہوں تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتا میں اس آدم کو کیوں سجدہ کروں اللہ فرماتا ہے تم نے یہ تو دیکھا کہ یہ آدم ہے لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ آدم کی پیشانی میں ہم اپنے آخری نبی محمد عربی کا نور چمکا رہے آدم کو دیکھا اور اس کو کہا کہ میں اس مٹی کو سجدہ کروں تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس آدم کو بنایا کس نے ابلیس بھی کہتا تھا میں صرف رب کو مانتا ہوں کسے مانتا ہوں آج بھی کئی لوگوں کا نعرہ یہ ہے ہم رب کو مانتے ہیں ہم رب کی عبادت کرتے ہیں بھی عبادت رب کی ہے رب لیکن اللہ کہتا ہے کہ نماز کی حالت میں میرے نبی کو بھی مانو وہ کہتا ہے کہ السلام علیکہ ایوہ النبی جو آگے پڑھو وہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر تمہاری نماز کا انکمپلیٹ ہے جب تک میری جار کے اوپر یہ جملے نہ بولو السلام علیکہ ایوہ النبی جب نبی کو سلام کرو گے نبی کو ماننا تو پڑے گا رب تو کہتا ہے صرف نبی کو ہی نہیں ماننا بلکہ کہنا ہے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یا اللہ جتنے بھی تیرے نیک بندے ہیں سب کے اوپر سلام ہو سب کے اوپر سلام ہو جب نیکوں کو بھی مان لیا اب باری آئی تو رب نے کہا اب کہو اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد اب میرے نبی کی آل کو بھی مانو لیکن شیطان کیا کہتا تھا شیطان کہتا ہے میں صرف رب کو مانتا ہوں کس کو مانتا ہوں اگر جو لوگ آج بھی آپ کو نظر آئے تو سمجھ لو کہ دیسی گھی کے ڈبے کے اندر ڈالتا ہے
جو ہے وہ اچھی قسم نہیں ہے، لیبل اچھا لگایا ہے، لیبل اچھا ہے ان کا توحید والا، اللہ والا، لیکن یہ بھی تو دیکھو اللہ جب اپنے پیارے آدم کو منوانے کی بات آئے، رب کہتا ہے ابلیس تو نے آسمان دنیا پہ مجھے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے، لیکن جب آدم کی تعظیم کی بات آئی تو تم نے کہا میں تجھے تو مانتا ہوں لیکن آدم کو نہیں مانتا۔ ایک بات نکتے کی، آج کی رات کا یہ نکتہ کیتے کا لے جاؤ، اگر آدم کا انکار کرنے والا اگر کئی لاکھ سال کا عبادت گزار بھی ہو، اللہ آدم کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے اگر اسے ابلیس بنا سکتا ہے تو جو محمد کی تعظیم نہ کرے، جو میرے آقا کا کلمہ بھی پڑھے، تعظیم نبی نہ کرے اور کہے نہیں ہم جیسے ہیں، ان کی کیا، ان کی حیثیت صرف ایک ایسی ہے کہ جیسے پیغام دینے والا ایک ڈاکیا آتا ہے، وہ پیغام دے کر چلا جاتا، بات ختم ہو جاتی ہے، ایک وہ بھی نبی کو مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم قبر کے اندر بھی نبی نبی کریں گے، ہم دنیا کے اندر بھی نبی نبی کریں گے، ہم نماز کے اندر بھی نبی نبی کریں گے، ہم نماز سے باہر بھی نبی نبی کریں گے، ہم قبر کے اندر جائیں گے، اس وقت بھی پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا رہا؟ ہم کہیں گے ہم تو انہیں اپنے آقا کہتے رہے، ہم تو کہتے رہے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، اس سپیکر کی وجہ سے تسی بھی نہیں بولتے، یہ بھی ایک مجبوری بن گئی ہے کہ بندے توجہ ہی نہیں کرتے، وہ کرنا سازی انج بھی بہت تقریرہ ہو جاتی ہیں لیکن لوگ ہی پھر متوجہ نہیں ہوتے، مجبوری بن گیا ہے، وہ کرنا خدا دی عزت دی قسم اج بھی اگر اللہ والے نال پیار کیتا جاوے تو رب کدی ضائع نہیں جان دیتا۔ پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بندے آ کے اپنے زورے نعرے کیتے لکھے نے، آپ نے فرمایا جدو بندہ رب دا ہو جائے نا، رب کہندا ہے میں وہدا بن جانا، بولو مجھے تھک گئے ہو، 10 بجے جواب دے گئے تو رات کنے جاگنی ہے، جس وقت حضرت پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا نا بزرگاں دے نعرے قرآن چ لکھے ہوئے، کتے لکھے نے؟ انہوں نے آخیا بھی یہ تے اس وقت بزرگ ہے ہی نہیں سن تے انہوں نے نعرے کیویں قرآن چ لکھے نے؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھ، دوسرا سپارہ پڑھ، اللہ فرماندا ہے فذکرونی اذکرکم، بندیا تو مینوں یاد کر میں تیرے چرچے کروا دیواں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، اور صحابی نبی جنتی جنتی، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، حافظ قرآن دے خود فرمادا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ، ساریاں دی گل بناوندا اللہ، ساریاں دی گل بناوندا اللہ، پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، تھا تھا رزق پہنچاوندا اللہ، ساریاں دی گل بناوندا اللہ، ساریاں دی گل بناوندا اللہ۔ پیر میرے شاہ فرماندے نے قرآن دے وچ لکھیا ہے بندیا تو مینوں یاد کر میں تیرے چرچے کروا دیواں، جدوں بندہ رب دا ہو جائے پوری کائنات اودی ہو جاندی ہے۔ اج بھی وقت ہے، اگر شب برات دا ایک ہی مقصد ہے، شب برات دا ایک ہی مقصد ہے، اسی اپنے انفرادی گناہوں تو بھی توبہ کریے، انفرادی توبہ کریے تے نالے جے ملی گناہ کیتے نے
اجتماعی گناہ بھی نے جنہیں اوورال پوری قوم دا گناہ ہے انہاں گناہاں تو بھی توبہ کریں انہاں گناہاں تو بھی پاکستان کا دبا سے بڑھے ہیں اللہ دے نبی دے دین و نافذ کرنے واسطے پاکستان کا مطلب کیا کسی بابے کو یاد ہوئے گا جنہوں نوجوانوں جنہیں پتہ ہے اپنے اپنے نعرے نے لیکن ساڈا وہی نعرہ ہے جڑا پاکستان بننے تو پہلے سی پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ دستور ریاست کیا ہوگا سارے میں بھی اپنے گربان سے بیکھا تسی بیکھو آیا کہ آج تک مقصد پورا ہویا ہے پاکستان کو نظام اللہ دے نبی دا نظام آیا ہے بولو بولو تو صحیح میں کرا الیکشن دیکھ لو نا میں کالی کرنی ہے میں تو شیخ پورا میں تو نشریٹی بھی کوئی نہیں کہ میں تو لڑنا بھی کوئی نہیں ٹینشن آئی کالی لے کے دسنا ساڑی ذمہ داری پاکستان چاہے تک نظام آیا نہیں آیا تو پھر چلے اتنا لکھاں دی قربانی ہوئی وہ شہیدان دی علوم آج تڑپ رہی ہیں کہ نہیں بولو تڑپ رہی ہیں کہ اساں تے اس وجہ تو قربانیاں پیش کیتیاں سن ایسا خطہ اور ریاست ہوئے گی جتے اللہ کے نبی دا دین دا ہوکا بلند ہوئے گا اور تاجدار ختم نبوت پارلیمنٹ دے وچ نعرے لائے جاؤں آج اس ملی گناہ تو بھی توبہ کرو اسی اللہ کے نبی دے دین کو غالب کرنا ہے اللہ کے نبی دے دین کو غالب کرنا ہے وہی لوگ لے آگے ان کے جنہیں کو دین کو جان دے رہے جنہیں کو دین پڑھے ہیں جنہیں دین کو جان دے لے وہ دین مصطفیٰ کا پیغام دیں گے وہ اللہ کے نبی کا بتائیں گے کہ طریقہ کیا ہے مدینہ کی جو ریاست ہے میرے آقا نے کیسے بڑھائی میرے آقا بیاق وقت مصلی امامت میں بھی کھڑے ہوتے تھے بیاق وقت میرے آقا وقت کے قاضی بھی ہوا کرتے تھے اور بیاق وقت میرے آقا اپنی امت کے جرنیل بن کے میرے آقا کریم اپنی امت کے آگے آگے جا کر کفار کے ساتھ میدان جنگ میں جا کر میرے آقا جرنیل بھی بن جایا کرتے آج ہم نے یہ بھی معافی رب سے مانگنی ہے یا اللہ ہم نے تیرے دین سے وفا نہیں کی ہم نے شہدائے پاکستان سے وفا نہیں کی یا اللہ ہم تو اسے معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں گناہوں سے بھی معاف کر ہمارے انفرادی بھی معاف کر ہمارے اجتماعی گناہوں سے بھی امت کو معاف فرما دے آئندہ جب بھی بات ہوگی ہم کہیں گے یا اللہ کا قرآن زندہ باد ہے یا محمد عربی کا فرمان زندہ باد آج دار ختم نبوت انجلی درہ گاج کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبا نبی جن سبا نبی جن سبا نبی جن لبائک 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 یا رسول اللہ 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 لبائک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ابھی جو ہے ختم پاک پڑھا جائے گا اس کے بعد جو ہے درود و سلام ہوگا جو دوست بہن تشریف فرمائیں ادھر آپ مہربانی فرما لیں اور اندر محفل میں تشریف لے آئیں اندر جگہ ہے تاکہ تبرک دینے کے اندر بھی آسانی رہے اندر تشریف لے آئیں مہربانی ان کی ختم پاک ہوگا اس کے بعد درود و سلام ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 11:15 بجے انشاءاللہ تسبیح نماز جو ہے وہ مسجد کے اندر ادا کی جائے 8 نوافل ہیں 8 نوافل جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں جو 8 نفل پڑھ کر ان کا ثواب بعد میں میرے لیے سال ثواب کر دے آپ فرماتی ہیں اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک وہ اس سال ثواب کرنے والے بندے کو ساتھ نہ دے دیں 8 نوافل ہے کسی طریقے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی صورت جو آپ کو صحیح آتی ہے اس کی تلاوت کر کے کم از کم 8 نوافل پڑھے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رحمت عطا فرمائے گا اور اپنا فضل عطا فرمائے گا